پہ ہی بیٹھنا, جو بھی کھانا پینا جو جیسا آتا تھا کر لیتی تھی, میں بنا لیتی تھی. تو امی نے آنا شام کو بن جاؤ تو یہ کر اس کے لگے دنیا میں سونے کا. لیکن زندگی میں سب سے مشکل حالات تب ہوئے جب امی اور ابو مطلب بڑا ویک رہتا تھا یہ سائڈ نا, تو مطلب دوست مجھ سے پوچھتے تھے کیا ہوا ہے, میں سب کہتا پیدائشی ہے, وہ کہتے تھے اچھا. پھر مطلب میرے والد صاحب نے بھی میرا علاج بڑا کروایا جب میں چھوٹا تھا, انہوں نے مطلب بیسٹ اپنا دیا. ہر ماں باپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ, کیسے طبیعت سب کی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, آل رائٹ ہوں گے. تو جناب علی آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے پیارے چینل خان فیملی پر. تو جناب علی آپ لوگ جو کر رہے ہیں, جیسا کر رہے ہیں, بہترین کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایسے ہی کرتے رہنا ہے. اور اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو حسن سے دوائی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل کچھ اڑتی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ لوگوں کے پیٹوں میں بہت درد ہو رہی ہے, گڑپڑ ہو رہا ہے, کڑپڑ ہو رہا ہے, چڑپڑ ہو رہا ہے, تڑپڑ ہو رہا ہے. جناب آج بھی تھوڑا سا دیں گے آپ لوگوں کو ڈوز پیٹ درد کی, تو شاید امید ہے کہ پیٹ درد ٹھیک ہو جائے. بہرحال آج کا ہمارا بلاگ کچھ ہم لوگوں سے ریلیٹڈ ہے, زیادہ تر تو ہم لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو آج کے بلاگ میں ہم لوگ اپنی ایفرٹ کہہ لیں, اسٹرگل کہہ لیں, جو بھی ہے مطلب لائف میں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا جو بھی جیسا بھی ہے, ہم چاروں لوگ ایک پرسنالٹی ہے اپنے طور پہ ایسا سمجھ لینا اپنے طور پہ. ہر انسان اپنے آپ کو انسان بہتر طریقے سے جانتا ہے. تو جناب علی آج ایک ایک 1 by 1 کر کے ہم آپ کو اپنی لائف کی اسٹرگل جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, جس طرح سے آپ کے آگے رکھیں گے. وہ اس لیے رکھیں گے کہ شاید ہمیں اگر 4 لوگ دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کو کوئی بھی بات, کسی بھی طرح کی کوئی موٹیویشن ملے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں کامیاب ہیں. مقصد صرف یہی ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی پرپس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو جناب علی آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بتائیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلے آپ بول لیں. ان لوگوں بولیں گے بہت کچھ کہنا ہے, ان لوگوں کو کہنا تو بہت کچھ ہے. ان لوگوں کو نا میرے آگے اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑا مطلب اللہ والا کرے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. بہرحال جناب علی سب سے پہلے بڑی باجی سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ کہ بڑی باجی کیا کہتی ہیں. ہاں جی. کہنا کیا, کہنے کو تو بہت کچھ ہے. اچھا. وہ کہنا بھی چاہتی ہوں. اچھا. لیکن آپ یہ انہوں نے رکھا آج کا جو کچھ حساب کتاب ٹاپک جو بھی ہے اسٹرگل. اب ظاہر ہے جدوجہد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی, چاہے کوئی بھی ہو. جدوجہد چلتی رہتی, بچپن سے لے کر جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جاتا جدوجہد چلتی رہتی. میرا خیال وہاں پہ بھی چلتی ہے قبر میں. اگر کچھ کیا ہو تو پھر نہیں, اگر نہ کچھ کیا ہو تو پھر وہاں پہ بھی چلتی ہے جدوجہد. جو بویا تھا ہاں وہ تو کاٹنا ہی ہے جو بویا, یہی حساب ہے. تو زندگی اسی کا نام ہے جدوجہد. تو میں اپنے بارے میں یہی بتاؤں گی آپ کو. بچپن میں ہم جب تھے چھوٹے تھے, جو بھی تھے, ان کو نہیں پتا کہ مطلب حالات جیسے بھی تھے, مطلب بہن بھائی ماشاء اللہ سب تھے. یہ چھوٹے تھے, یہ تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے نا, یہ بہت چھوٹے تھے سارے. ہمارا چمچ کا باجی تو تمہارا چمچ گم ہو گیا. میں بتا رہی ہوں کہ مطلب ان کو نہیں پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے, حالات برے کیا ہوتے ہیں. اب میں سب سے بڑی تھی, 2 بھائی بڑے تھے, تو پھر میں تھی. تو ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ انسان کو سب کچھ دیکھا یا ہر چیز کا پتہ ہے, کیا نہیں, کیا اچھا ہے, کیا برا, ہر طرح کے حالات سے میں گزری. ان کو ان حالات کا نہیں پتا. مطلب لائف کے اپس اینڈ ڈاؤن آپ نے دیکھے ہیں, بہت زیادہ دیکھے میں نے. وہ اس طرح کہ جب ہم چھوٹے تھے, پڑھائی بھی میں نے جاری رکھی. یہ نہیں کہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ وہ, میں نے FA کیا, ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھا, اپنے امی کے ساتھ. اپنے مطلب میرے ابو نا اکثر بیمار ہو جاتے ہیں, بیماری بھی انسان کے ساتھ ہی ہے نا. تو حالات بھی ویسے تھے کچھ. تو پہلے ان کا ہوا, گردے کا آپریشن ہوا, تو پھر کچھ ایسے حالات, امی کو بھی جانا پڑتا تھا ہاسپٹل. تو پھر اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا پیچھے. اور بھائی جو تھے دونوں بڑے, ان کو بھی ساتھ جانا پڑتا. تو پیچھے بھی میں ہی بڑی رہ گئی, یہ سب چھوٹے تھے. تو وہاں پہ بھی 10-15 دن لگے میرا آپریشن. تو پھر امی نے بھی سارا دن چلے جانا. وہ میں نے ان کا خیال رکھنا, ان کو میں باہر نہیں نکلنے دینا. میں نے کہنا گھر پہ ہی بیٹھنا.
جو بھی کھانا پینا جو جیسا آتا تھا کر لیتی تھی میں, بنا لیتی تھی. تو امی نے آنا شام کو بن جاؤ تو یہ کر. اس کے بعد ہوتے ہوتے کافی دیر بعد جب نا پھر میرے ابو پھر بیمار ہو گئے. ان کا نا میدے کا آپریشن ہو گیا اور ان کے نا یہاں پہ پلاسٹک کی وہ ڈال دی ہوئی, تو وہ بھی ہمیں نا مہینہ لگ گیا. مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے بڑے وہ دیکھے حالات ایسے, اتار چڑھاؤ زندگی کے. اتار چڑھاؤ میں نے بہت دیکھے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو دیکھا جیسے وہ صبر شکر سے زندگی انہوں نے گزاری, ویسے ہی ہم بھی گزارتے ہیں. ہوتے ہوتے پھر ابو تھے ہمارے ریلوے میں تھے, ظاہر آپ کو ریلوے والوں کی کتنی تنخواہ آتی ہے, تو اس حساب سے اپنا گھر کا جو بھی حساب کتاب چلتا رہتا ہے. ماشاء اللہ بہن بھائی بھی سب تھے, تو اس حساب سے ہوتے ہوتے پھر 80 کی میں بات ہے جب میرے ابو نے نا ریٹائرمنٹ لی تھی. ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد نا اپنا کاروبار شروع کر دیا. جو پیسے ملے نا اس سے اپنا کاروبار شروع کیا, اور شکر اللہ کا وہ کاروبار ایسا ہوا کہ ہمارے حالات بدل گئے. ہم نے اچھا خاصا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. صاحب ہمارے بڑے بھائی کی بھی شادی کر دی 85 میں ہم نے. حالات 3 سال کا تھا میں جب بڑے بچے. ہاں یہ 2 سال کا تھا, یہ فیڈر بھی تھا. 3 سال کا تھا یا 5 سال کی بڑی بہن تھی وہ جواب دار. 3 سال کا ہوں گا اور میں سربالا تھا اور میں فیڈر پی رہا تھا. ہاں فیڈر پی رہا تھا, اور میں میجی پیتا تھا. میجی دودھ پیتا تھا. یہ مطلب شکر اللہ کا کوئی ایسا صحیح ہو گیا. 80 میں جب نا میری بہن جو تھی نا یہ آتا یہ پیدا ہوئی, تو اس وقت ہمارے حالات ہیں. کاروبار کچھ کیا, کچھ کوئی بچے ہوتے ہیں ایسے قسمت والے, پھر حالات بدل گئے ہمارے. کافی اچھا تھا, گھر بھی ہم نے بنا لیا, بھائی کی شادی تھی. ایسے ہوتے ہوتے کتنا ٹائم گزر گیا, ایسے مل جل کے اچھا کھانا پینا شکر اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے دن دکھائے. ہوتے تو پھر میری بھی شادی ہو گئی. 92 میں میری شادی ہوئی, اور حالات اتنے اچھے تھے کہ اب آپ اسے اندازہ لگائیں کہ میری شادی پہ گورنر آئے. اب آگے چلے گئے تو وہ جہاں سے چلے تھے نا مطلب ہم تو وہیں پہ آ گئے وہاں پہ جا کر. تو پھر بھی چلو شکر اللہ کا 12 سال گزارے میں نے وہاں پہ. جیسے بھی جو بھی کرتے تھے جس طرح بھی ملتا تو وہی ہے نا جو قسمت میں ہے. ماں باپ نے ساتھ بھی دیا تھا, بہت کچھ کیا, لیکن جو اب یہ تو روز کا کام ہے نا, کھانا پینا یہ کرنا, تو وہ تو نہیں کوئی بدل سکتا. جو قسمت میں ہے نا وہ آپ کو مل کے ہی رہنا. 10 سال پھر میں نے لگائے کہ مطلب اللہ یہی دعا کرتے رہے اللہ میاں کوئی بچہ دے دے کوئی ہو جائے. 10 سال بعد نتیجہ ہوئی. یہ بھی بڑی سٹرگل ہے جی. 10 سال کسی کی باتیں سنو, کتنی باتیں سننی ہوں گی میں نے, کس نے باتیں نہیں کی ہوں گی. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عورتوں کو زیادہ سننی پڑتی مردوں کی نسبت, اور پھر حالات بھی ویسے ہوں. اور وہ انسان اب ایک پہلے شروع میں حالات جیسے تھے, پھر اس کے بعد اچھے حالات ہو گئے, پھر وہیں پہ آ جائے انسان, تو پھر کیا محسوس ہوتا. چلو پھر بھی برداشت کیا, اچھا ہو گیا جو کچھ بھی ہوا, حالات جیسا گزارا کر لیا. 12 سال میں نے اپنے سسرال میں گزارا. ساس بھی تھی, جٹھانی بھی تھی, جیٹھ بھی, بچے بھی تھے. بچے بھی یہ ہمارے ساتھ ہی بڑے میرے پاس آتے تھے, نیچے آتے تھے, میرے پاس بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے, ہنسی خوشی گزر گیا ٹائم. انہوں نے بھی ساتھ دیا, میں نے بھی ان کا ساتھ دیا, بس ایسے گزر گیا ٹائم 12 سال. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا آپ لیدا ہو جاؤ. پھر میں لیدا ہو کے ادھر آ گئی, پھر یہاں پہ آ گئی امی کے پاس. امی نے کہا کہ پھر زیادہ اسٹرگل تو ہوئی جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا, اس کے بعد ہوتی. لیکن پھر بھی میں خوش قسمت ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جس کا مجھے گمان نہیں. میرے بہن بھائیوں نے, میرے ماں باپ نے, کسی چیز کی مجھے کوئی کمی نہیں, نہ مجھے نہ میری بیٹی کو. اسٹرگل تو آپ سمجھتے ہیں کہ جاری رہتی ہے جب تک زندگی ہے. اور دوسری بات میں آپ سے ایک اہم بات میں یہ بھی بتانا چاہوں گی, اگر آ ہی گیا میرے سسرال والوں کا نام یا جو کچھ بھی کسی کا نام آ گیا, تو میں کہنا چاہتی ہوں عائشہ کے بارے میں, اس نے بھی بڑی اسٹرگل کی ہے. بات ہو رہی ہے جو اسٹرگل کی, تو اس نے بھی بڑی اسٹرگل شروع اس نے ہی کیا تھا یہ کام. اچھا, اپنے بہن, ہاں کام اس نے ہی شروع کیا تھا. وہ ایسی نہیں تھی کہ کہہ رہے نا آپ ایسی. اس نے جتنی دعائیں جتنی نمازیں وہ پڑھ سکتی تھی نا اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اس نے جتنی محنت کی ہے, جتنے کام کیے اس نے, یہ ہمیں پتہ. ان کو کرنے میں نا
अपने बहन भाइयों को उसने आगे किया, खुद वो पीछे हो गई है। मेहनत उसकी थी, उसकी ये है कमजोरी, उसकी ये है बड़ी कि उसको आमना और बिलाल को कोई बुरा ना करे, बस ये है उसकी कमजोरी। वो चाहती कि मतलब आमना हो, मैं हो और बिलाल हो। जो जाहिर है पाला हो ना छोटे छोटों को तो फिर मोहब्बत हो जाती बहन भाइयों को। अब जाहिर है शादी के बाद फिर वैसे माहौल नहीं रहते तो कुछ बातें हो जाती इंसान की, वो अलग बात है। लेकिन शुरू करने वाली, सबको आगे लाने वाली और सबका साथ देने वाली वही है, बस मैं ये कहना चाहूँगी आपसे। तो जनाब जैसे कि बाजी की बात आपने सुनी, बाजी ने आपको अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, तो स्ट्रगल बताने का मकसद ये होता है कि आजकल के दौर में इंसान बड़ा कुछ कर रहा होता है कि जी वाई मी, मैं क्यों, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अब आप ये देखें कि स्ट्रगल जो होती है ना वो शुरू से लेकर आपके साथ साथ चलती है। हर इंसान यही सोचता है कि जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ, हर इंसान अपनी अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। और जैसे कि अभी बाजी ने आपको बताया कि रंगीले ने अपने मतलब जो भी सिस्टर रंगीले ने जो भी मतलब सिस्टर या जिनको भी जो भी हिसाब किताब किया, जैसा भी किया, जो भी किया, वो उनकी एफर्ट है, ठीक है, वो उनका एक बड़ापन है कि उन्होंने बीच में मतलब उनका नाम ले लिया। बहरहाल जो भी जैसा भी है। अब देखें जी, जो लोगों का काम है कहना, लोग कुछ भी कहें, हम लोगों के मुंह नहीं पकड़ सकते, लोगों मतलब वो नहीं कर सकते। तो लोगों को बातें करनी क्या शौक है, लोगों ने बातें करनी है, जिसका जो दिल करता है वो करे, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, राइट। अब हम आते हैं शाकश की तरफ, उनकी सुनते हैं कि उनकी क्या स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात हाँ जी। वो इसलिए मैंने बात की है कि वो अक्सर मुझे देखती थी कि ना मैं अपने बहन भाइयों के साथ ना, मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था माँ बाप बहन भाइयों के साथ। तो वो कहती थी चची आप अपने बहन भाइयों के साथ इतना प्यार करती हैं, प्यार करती इधर भी रह के वहाँ पे भी, तो मैं भी अपने बहन भाइयों के साथ ऐसे ही करूँगी। बात करने का ये मकसद था मेरा। गुड। हाँ। तो जनाब हमारी स्ट्रगल ये है कि बचपन में हमें बाजी ने पाला पोसा, ये तो हकीकत ही है। मैं और मेरी जो सिस्टर है उनको ज़्यादा ख्याल बाजी ने किया। अम्मी तो अक्सर अबू में बिजी हो जाती थी या बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते थे ज़िंदगी में। तो बड़े होते गए, स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर उसके बाद ज़िंदगी में काफ़ी हमने बहुत ही अच्छा गुजारा। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कोई कपड़ा पहनना हो, कोई जूता हो, कुछ भी हो, ज़िंदगी में अच्छा ही पहना। और हमारे वालिदैन ने हमें अच्छा ही खिलाया है। वो बाजी की बात सही है कि हम तो चम्मच लेके दुनिया में आए सोने का, लेकिन ज़िंदगी में सबसे मुश्किल हालात तब हुए जब अम्मी और अब्बू हेलो 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 हेलो। तो जनाब यही हमें बीच में कट करना पड़ा क्योंकि शाकश जो थी वो कि इमोशनल हो गई, जो कि पीठ हड्डी है वो कम इमोशनल होती है, वो जल्दी इमोशनल नहीं होती। लेकिन अल्लाह जाने उसको क्या मतलब कोई बात इंसान को कभी ना कभी कोई याद आ जाती है, कोई पल याद आ जाता है। तो हम चलते हैं शाकश की तरफ। ये लाने वालों में तो जिंदगी में जो माँ बाप होते ना वो मतलब वो चले जाए तो फिर दुख की बात नहीं अच्छा जी जनाब, हाँ जी कोई नवी गल कर उसके बाद सही स्ट्रगल शुरू हुआ जिंदगी का स्ट्रगल कि जिंदगी क्या है। फिर हमने अपने दूसरे बहन भाई को देखा, फिर उनके साथ जो शादियां हुई बहन भाइयों की, उसके बाद बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत और फिर उनके साथ मिलजुल के रहना, उनका ख्याल करना, जिस तरह अम्मी करती थी वैसे जिस तरह अम्मी ने जिम्मेदारी उठाई हुई थी कि मतलब हमारे घर में हर महीने मिलाद कराया जाता है 11वीं शरीफ का, सबको पता है। तो वो सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई। फिर बाजी के साथ मिलके फैमिली में कोई मसला हो जाए, कोई बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को कोई परेशानी हो, हम हाजिर हैं, ये हमारा काम है। हम अपनी ड्यूटियाँ वैसे ही दे रहे हैं जिस तरह के माँ बाप की ज़िंदगी में देते हैं। तो बस ये स्ट्रगल है ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी चल रही है, अच्छी चल रही है। बाकी अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हमने शादी नहीं कराई, तो मुझे लगता है ये सारे मेरे अपने ही बच्चे हैं, तो शादी क्या करवानी, अब टाइम गुजर गया शादी का, तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं करवाई, मेरा इस तरह कोई रुझान नहीं था इतना। तो बस ये था, ये लाइफ है कि बच्चों के साथ मिलके किसी को कोई परेशानी है, जो भी हो, खुशी हो, गम हो, हम सब मिलके सब कुछ कर लेते हैं। इतनी शादी की तरफ ध्यान ही नहीं और अम्मी के जाने के बाद घर के दरवाजे खुले छोड़े, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, भाभीियों के लिए, खाला मामू जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दाद के हों, हमारे नान के हों, हमारे घर के दरवाजे उनको खुले मिलेंगे। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है कि मैंने अपने घर के दरवाजे सबके लिए खुले छोड़े। ये है मेरा स्ट्रगल। तो जनाब अली शाकश की स्ट्रगल आपने सुनी और आपने देखा कि वो इमोशनल होकर रोने लगी, और हमने भी कहा कि जल्दी ये खत्म कर ले, ये ना दोबारा रोना शुरू कर दे, क्योंकि फिर ये रुलाने वालों में से है और पता नहीं आज ये मतलब माँ बाप की जगह ड्यूटियाँ संभालने की वजह से हो रही है ना, कि जाहिर है उनकी याद में।
تو مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک اسٹرگل ہے. حالانکہ ہم بہن بھائی ہیں لیکن ہر کسی کی اپنی فیلنگز, ہر کسی کی اپنی ایک اسٹرگل ہے, ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے, ہر کسی کا تھاٹ پروسیس اپنا ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے سوچتا ہے. مطلب 5 بہنیں 5 بھائیوں, ایک ماں باپ کی اولاد ہو, لیکن سب ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے. کوئی چھوٹے دل کا ہے, کوئی ہلکے دل کا ہے, کوئی معصوم دل کا ہے, کوئی ایسے مطلب ہر کسی کا اپنا ہی ایک وہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب حسن صاحب کی طرف. حسن صاحب نے بھی اپنی لائف میں مطلب کافی اسٹرگل کیا ہے, تو یہ حسن صاحب اپنے منہ سے خود ہی بتائیں گے آپ کو. جی, جو میں الحمدللہ جب میں یہاں سارے اکٹھے رہتے تھے, میرے ماں باپ نے, فادر نے بڑی اچھی ہماری مطلب جو اتنا نا کسی چیز کے میں کمی نہیں فیل ہونے دی کبھی بھی. الحمدللہ اس گھر میں ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے اور بڑے ہی اچھی لائف یہاں اس گھر میں گزاری ہوئی ہم نے. اور میرے بابا بیمار ہو گئے تھے, پھر اینڈ میں آ کے پاپا بہت زیادہ کینسر ہو گیا تھا میرے بابا کو, لیکن میرے دادکوں نے ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا. اس مین جہاں ہمیں ضرورت تھی, الحمدللہ میرے چاچو جس کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, میرے بابا رات کو 1 بجے بھی فون کرتے تھے نا, آئیں, وہ فٹافٹ آتے تھے, انہیں کبھی نہیں کہا اچھا یہ وہ. تو یہ سب چیزیں ہمیں یاد ہیں. یہ تھا کہ حسن وغیرہ الگ گھر میں جب شفٹ ہو چکے ہوئے تھے بھائی جان کو, ہم یہاں لے کے آتے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تو سارا کچھ جب پاپا بیمار ہو گئے تھے نا, تو وہ کہتے تھے ادھر لے آؤ, تو پھر ہم انہیں ادھر لے کے آ گئے ہوئے تھے, تو پھر ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی. تو مطلب وہ سب چیزیں پھر میں مطلب جب بابا کی ڈیتھ بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, تب بھی مطلب ان لوگوں نے, میرے چاچوں نے کبھی بھی ہمیں فیل نہیں ہوتے. ہمارے برے وقت میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے. آپ لوگ کہتے ہو نا حسن ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, حسن ان کے آگے جی کرتا ہے. الحمدللہ میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ ہمیں پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. ان کا اللہ کا شکر ہے, ہم ایک فیملی ہے, اور جب ہمیں ضرورت پڑی ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ حسن دوسری بھابیاں دوسرے بچے بھی جو سب ساتھ ہی ہیں, لوگ بھی آتا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ ہم 4 ساتھ ہیں تو سارے ساتھ, ہم ایسے ہی فیملی ساتھ, الحمدللہ خان فیملی ایسی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے, ویسے بھی انہوں نے ابھی تک اللہ کے بابا کو گئے ہوئے نا 15 سال ہو گئے, ابھی تک ہم نے مطلب ایک ہوتا ہے باپ کی وہ محنت, وہ مشقت, ذمہ داریاں ابھی بھی ویسے ہمارے پہ نہیں. الحمدللہ ہم کماتے ہیں, تھوڑا ہے زیادہ ہے, ہمیں ہمارے چاچے جب ضرورت پڑے ہمارے چاچے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا شکر, اللہ کا میرے باپ کی کوئی نیکی ہے یا ہماری اچھائی ہے جو ہمیں اس صورت ملی ہوئی ہے. الحمدللہ میری اسٹرگل یہی ہے بس کہ نا, میں مطلب جب چھوٹا تھا میرا یہ بازو ویک تھا, ٹھیک ہے. میں اسکول جاتا تھا مطلب, اور مطلب بڑا ویک رہتا تھا یہ سائڈ نا, تو مطلب دوست مجھ سے پوچھتے تھے کیا ہوا ہے, میں سب کہتا تھا پیدائشی ہے, وہ کہتے تھے اچھا. پھر مطلب میرے والد صاحب نے بھی میرا علاج بڑا کروایا جب میں چھوٹا تھا, انہوں نے مطلب بیسٹ اپنا دیا. ہر ماں باپ اپنا بیسٹ ہی دیتے ہیں اپنی اولاد کو, کوئی بھی ماں باپ اپنا کم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو میرے ماں باپ نے میرے پہ بیسٹ دیا سب کچھ, کہ میری ماما زیتون کے تیل کی مالش, مطلب جو کہتے ہیں وہ کرتے تھے. چائنیز طریقہ سوئیاں والا وہ بھی اسپیشل ڈاکٹر کو بلا, انہوں نے کہا تھا یہ ویک ہے, ٹھیک ہے, ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, خراب نہیں ہے, اللہ معاف کرے, ویک ہے. تو جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا, ٹھیک ہے نا, تو مجھے جم کا شوق پڑا, ٹھیک ہے. میں کیونکہ چاچو جم کرتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, میں بچپن سے دیکھ رہا تھا ان کے جم کرتے ہوتے تھے, تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں نے کیوں کاپی ہی نہیں کی ہے, میں دیکھتے ہی نہیں تھا, تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا میں جم جاؤں گا, میں بھی کروں گا. پھر میں مطلب جم گیا, الحمدللہ. میرا ایک دوست ہے بٹ, وہ جم لے گیا, آ جا. تو یقین مانو یار, اپنے آپ کو نا مطلب جو تھوڑا بہت آپ میں ہے نا کمی, اس کو دور کرو. میں آج آپ کو بتاتا ہوں, اس کو اپنے اوپر ہیوی نہ ہونے دو. میں نے اپنی کمی کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا, میں نے کہا مجھے کرنا ہے. میں فرسٹ دن گیا ہوں تو مجھ سے نا 1 پاؤ والا وزن بھی اس ہاتھ سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا, لیکن میں کہا اچھا ٹھیک, کوئی بات نہیں, دن ہو یا کل کا ہو پرسوں. ایون کہ میں جب 1 ہفتہ ہوں جم کرتے ہوئے, میری یہ بازو اتنی درد ہو رہی تھی نا کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہوگا. میں رات کو آتا تھا, ماما زیتون کے تیل کی مالش کرتی تھی, میں پٹی باندھ کے سوتا تھا, اگلے دن میں جم جاتا تھا. پر کیا تھا, میری ماما نے مطلب میری ڈائٹ اچھی رکھی, ٹھیک ہے, قیمہ کھا, یہ کھا, وہ کا, مطلب خوراک بڑی اچھی رکھی الحمدللہ. تو دن اور چلتے الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ میں وہاں گیم کرتا ہوں اور اچھے سے اچھا ویٹ لگاتا ہوں. یہ میری اسٹرگل ہے, اور کبھی بھی اپنی ویکنس کو اپنی ویکنس نہ سمجھو. اور میں نے دماغ میں یہ ڈال دیا تھا کہ یہ کمی مجھے پوری کرنی ہے, اور آج الحمدللہ میں کہیں کھڑا ہوتا ہوں, کوئی جج مجھے نہیں کر سکتا, کوئی بھی جج نہیں کر سکتا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ہے, یہ بات ہے. الحمدللہ یہ سب چیزیں آپ خود ہی دور کر سکتے ہو اپنے میں. کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کوئی ایسے کر لے ویسے, آپ نے خود ہی کرنا ہے, اور میں نے خود ہی کیا اپنے آپ سے.
اور یہ سب چیزیں جو ہے نا کل اور پرسوں اور آج جو ہے نا آج میں پہنتا ہوں جچتا ہے الحمدللہ بھی پہنا یہ دیکھیں نا. تو سب چیز اللہ کا شکر ہے. آپ اپنی کمی خود فیل کیا کریں. اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اس کو خود دور کریں. دوسروں کی جو ہے نا کہ یار میرے اندر یہ کمی ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں. ہر انسان میں کوالٹی ہوتی ہے, بس اپنے آپ کو جانیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کے ساتھ میرا ماننا یہ ہے, میں کیونکہ کرتا ہوں اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کیا کر. جو انسان جو اپنے آپ کو صحیح جانتا ہے نا وہ کسی کو نہیں جان سکتا, کیونکہ میرے اندر پتہ ہے میرے اندر کیا خامی ہے اندر سے. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے باتیں نہیں کرتا یار, کھڈے میں کرتا ہے یہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے باتیں کرتا ہے کھڈا میں او ڈم ڈم او کیونکہ میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں, کیونکہ میں جو اپنی کمیاں خود جو جان سکتا ہوں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا مجھے. اندر کا حسن کیا ہے وہ مجھے ہی پتا ہے. اور اپنے آپ کو مطلب معافی مانگ کے رات کو سویا کریں اپنے آپ سے, اور جس کا دل دکھایا اس سے بھی اپنے آپ سے اللہ سے معافی مانگے, اپنے آپ سے معافی نہیں, وہی اللہ تعالیٰ سے اور سب سے مطلب کہ یار یہ غلطی میری سے ہوئی ہے, نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں کرے. کسی کا دل دکھایا گیا تو یار نیکسٹ ٹائم مجھے یہ کام نہیں کرنا. یہ چیزیں اپنے آپ سے کر کے سویا کرو. جو حسن کے ساتھ ہوا پھر بھی وہ کہہ رہا بڑی ہمت کی بات ہے یہ. تو بس بہرحال اللہ کا شکر ہے. باقی میری ایک سٹوری یوٹیوب پہ پہلی ہے جو میرے ساتھ ہو چکی ہے. اسٹرگل آپ دیکھ لیجیے گا اس میں. تو جناب علی حسن کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مطلب اگر انسان میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یار یہ میرے اندر کمی ہے. آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اپنی ول پاور سے, اپنی ایفرٹ لگا کے, اس کو اپنی ہمت کوشش لگا کر جنون کی حد تک کسی چیز کو اگر آپ اپنائیں گے تو وہ آپ کا کمی شمی سب کچھ دور کر دے گا. اور جناب علی چلتے ہیں میری طرف. میری طرف چلتے ہیں. میرا تو کوئی اتنا خاص اسٹرگل ہے نہیں لائف کی. میں بچپن سے ہی لاڈلا ہوں شروع سے الحمدللہ. اللہ جل نصیب کرے میری والدہ, اللہ جل نصیب کرے میرے والد صاحب, انہوں نے مجھے لاڈ پیار میں رکھا. باجی نے جیسے کہا سونے کا چمچ میرے منہ میں جو بھی جیسا بھی جو بھی انہوں نے رکھا, میری والدہ نے میرے والد صاحب نے بہتر سے بہتر, بہترین سے بہترین میرے لیے رکھا ان لوگوں نے ہمیشہ سے. تو میری والدہ سے میری محبت بہت 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 زیادہ تھی, بچپن سے ہی بہت زیادہ تھی. تو کبھی نہ مجھے والد صاحب نے ٹوکا کسی چیز میں. غلط کاموں میں تو ہم شروع سے ہی نہیں تھے, کیونکہ جی مغرب تو بعد ایسی باہر جان دیں گے. اب تو بچے ہیں نا, مطلب ہم تو مغرب کے بعد باہر جانا سب نام نہیں لینا, مغرب تو بعد باہر جانا. اچھے خاصے بڑے ہو کے بھی, ٹھیک ہے, اچھے خاصے بڑے ہو کے مطلب 14 سال کی عمر تک بھی ہم مغرب کے باہر نہیں جا سکتے تھے. وہ تو بعد میں جا کر پھر آہستہ 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 کر کے حساب کتاب کر کے پھر کرتے کراتے جیسے باجی نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا اپنا بزنس تھا, اس میں میرا جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ تھے, پھر وہ منع بھائی ہیں وہ جو شاہد بھائی سے چھوٹے وہ تھے, یہ لوگ کرتے تھے کام. اور عابد بھائی کبھی کبھی مطلب جب شہر سے باہر جانا ہو کہیں تو پھر وہ تب کام کرتے تھے. لیکن بہرحال بڑا سسٹم اچھا نظام چل رہا تھا. اللہ پاک نے مطلب میرے والد صاحب کو اتنی ہمت دی ہوئی تھی کہ وہ سارا گھر انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, ہر چیز سب کا پورا ایک پورا کنبا. اور ہر کسی کا سوال ہر کسی کا مطلب وہ پورا کرتے تھے, کوئی بھی آ جائے کسی طرح سے بھی کسی حساب کتاب سے. ان کے جانے کے بعد ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ مطلب کچھ ایسی ان کی باتیں کہ پہلے نہیں بتاتی, جو میں پہلے نہیں بتائی تھی, ان لوگوں نے خود سے آ کے بتائیں کہ یہ آپ کے والد صاحب کی کوالٹیز تھی جو کہ میں یہاں مینشن کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو بہرحال بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہم لوگ ان چیزوں میں جب عمر میں آ کے سمجھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا باتیں ہوتی ہیں. تو جناب والد صاحب کو پھر جب فالج ہو گیا بیچ میں, پھر والد صاحب کے ساتھ میں جایا کرتا تھا بچپن سے شالمی جایا کرتا تھا. تو وہ بھی ایک وسیلہ ہی بنتا ہے. میں تو شوق میں جاتا تھا, لالچ میں میں شالمی مارکیٹ جانے لگ گیا تھا والد صاحب کے ساتھ. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچپن چھوٹا ہوتا تھا, میں کبھی وہاں سے بیٹ لے آنا, کبھی وہاں سے گاڑی لے آنی, کبھی پستول لے آنی. اس طریقے سے والد صاحب کو چل رہا تھا. ان کو سپورٹ دیتی تھی کہ شام کو رات کو مطلب ان کے ساتھ چلتے, کیونکہ ان کی تھوڑی سی آئی سیٹ بھی ویک ہو گئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ. تو جناب کرتے کراتے ایسے نظام چل رہا تھا. پھر سڈنلی والد صاحب کو میرے فالج ہو گیا. لیکن اس سے پہلے بھائی جو تھا نا میرا, وہ بائک چلا گیا نا, اس کو شوق تھا بائک جانے کا, وہ بائک چلے گیا. اور جو اٹلی میں ہوتا ہے وہ بائک چلے گیا, ان کو شوق تھا. اس کے بعد پھر میں جانے لگ گیا شاپ پہ. تو والد صاحب کو سڈنلی فالج ہو گیا. آہستہ آہستہ ہلکا پھلکا کر کے والد صاحب نے تھوڑا بہت کام تو سکھا ہی دیا تھا, مطلب تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھا. لیکن اچانک سے ایک دم سے ان کو فالج ہو گیا ایک سائڈ لیفٹ سائڈ پہ. تو ایک دم سوتا تھا میں نیچے, امی ابو کو ساتھ ہی سوتا تھا. تو والدہ ایک میں اٹھ کے صبح جو اٹھتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, والد صاحب نے کہا میں سے اٹھا نہیں جا رہا. تو وہ بھی ایک پریشانی سی بن گئی. لیکن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا نظام ایسے ہی چلتا رہا. والد صاحب کو بھائی, بڑے بھائی اور عابد بھائی لے کر مطلب کوئی مہینہ 2 مہینے میں خرچے لگے تھے. وہ تو وہ ان کی ایفرٹ تھی, میرے والد صاحب کی بہت ایفرٹ تھی. وہ
अम्मी के साथ सुबह उठने वाले बंदे तो वे थे ही, लेकिन अम्मी साथ जाना, बाग में चलना फिरना उठना, और वो 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन 2 महीनों में पता नहीं चला, मैंने सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह संभाल लिया। अब करते थे हम लोग दोनों भाई काम करते थे, मुन्ने भाई मैं, हम दोनों मिलके काम करते थे बड़ा। तो वही 4-5 महीने में थोड़ी सी स्ट्रगल आई उस चीज़ में भी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने संभाल लिया। उसके बाद फिर वाले साहब आना शुरू हो गए, काम करना शुरू हो गया, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, निज़ाम चलता रहा। तो उस दौरान में ये होता था कि मैं मतलब लकड़ी की भट्टी में बैठे काम करता था, काम अपना काम साफ सुथरा, ये कोई नहीं कोई गंद, लकड़ी की भट्टी में बैठे काम करना, और सुबह जाना भी वीआईपी तरीके यानी सुबह वीआईपी तरीके जाना, 10:30 बजे उठ के नहा धो के नाश्ता शक्का 11 बजे पाई, वो 7 बजे चले गए दोनों, तो मैं 11 बजे जा रहा है, 10 बजे जा रहा हूँ। तो वहाँ से जाके, क्योंकि मेरा टाइम भी लंबा होता था ना, मेरे वालिद साहब के साथ आगे मार्केट भी जाना होता था, तो मुन्ने भाई तो चले जाते थे सीधा रूट आते अपने निकल जाते थे। तो वहाँ बैठ के बंदा सोचना, अब ये मैं बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि छोटे बच्चों को या यंग बच्चों को या किसी को भी, आपकी जो सोच है ना, सोच वो आपके मुस्तकबिल को डिफाइन करती है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ ना, सोच अच्छी रखें, सोचे अच्छा। जब आप सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो वो तख्लीक होना शुरू होता है। जो आप सोचते हैं ना वो तख्लीक, लेकिन वो इतनी जल्दी तख्लीक नहीं होता कि आप सोचो मैं 5 दिन सोचा था हो, नहीं, सोच एक ही रखो। अब मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, इस चीज को आपने गौर से सुनना है, जो भी मुझे फॉलो करते जो भी देखते हैं। मैं वहां पर जाके ना ऐसे बैठता, मेरा गड्ढा होता था साइड पे, यूं वहां बैठना, सब चीजें अपनी सेटिंग शूटिंग करके शुरू हो जाना अपना काम करना, और दिमाग चल रहा है, क्या चल रहा है, गड्डी होनी चाहिए यार, यार लैपटॉप होना चाहिए यार, एक दफ्तर होना चाहिए, उस्ताद चाहिए, लैविश दफ्तर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, बंदे होने चाहिए यार, ये होना चाहिए। कई साल, 1 साल नहीं, कई साल मैं ये सोचता रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। मोटरसाइकिल मुझे पसंद नहीं थी, साइकिल मेरे पास थी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो कई साल वहाँ बैठकर ये मैं सोचता रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि नीयत सही थी, माँ बाप का एहतराम था, वालिदैन का एहतराम सबसे पहले, वालिदैन सबसे पहले, माँ बाप सबसे पहले, ठीक है। तो फिर एक सोच थी, तख्लीक थी, ठीक है। तो वो फिर जैसा जैसा मैं सोचता रहा, अब आप ये हिसाब लगा लें, कई साल मैं ये सोचता रहा, मेरे पास अपना गाड़ी हो, अपना मेरे पास एक दफ्तर हो, अपना एक टेबल हो, मैं लैपटॉप लेके जाऊं, मैं ये ड्रेसिंग करके जाऊं, ये वो, ट्रस्ट मी, कुछ सालों बाद सेम ऐसा हो, मेरे पास गाड़ी है। कहाँ से आई मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरी वालिदा जानती है, गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद मेरा भाई उसने कहा ये वाला काम कुछ ज़्यादा नहीं था, उसने कहा कोई और बिजनेस कर ले, ठीक है। उसने मुझे अच्छा खासा जो भी जैसा भी था वो किया, क्योंकि 2011 में वाले साहब फोत हो गए थे, लेकिन गाड़ी मेरी उनके दौर में ही थी, ठीक है। तो उनको भी 2008 में मैंने गाड़ी ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो मेरे पास दफ्तर भी था, दफ्तर भी गुलबर्ग में था, और मेरे पास बंदे भी थे काम करने वाले, फिर मेरे पास अपना एक कैबिन भी था अलग से, वहाँ पे एसी भी था, वहाँ पे लैपटॉप भी था, सब कुछ था। जैसा मैंने सोचा वो तकलीफ वैसे ही हुई। वो कहते ना कि अगर आप सोच रखो सोना 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 सोना, मिट्टी सामने रख के सोना 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 करके एक वक्त आएगा वो सोना बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सोच ही रखनी तांबा, लोया, पित्तल, रेवड़ियाँ तो वो वैसे नहीं बनना। अल्लाह ताला भी इंसान से मतलब कमिटमेंट मांगते हैं, कमिटमेंट के कितनी चाह है इस इंसान को, कितनी की चाह है, तो चाह अपनी कच्ची ना होने दो, चाह नहीं चाह, चाहत जो है ना, चाहत वो पक्की रखे, उसको कच्ची ना होने दें। किसी चीज की चाहत है ना, उसको पक्का रखे अल्लाह ताला। और वो जो एक निज़ाम है ना, यूनिवर्स का एक सिस्टम निज़ाम चलता है, वो फिर उसको आपको तख्लीक में लग जाता है उसको करने। तो सेम एज इट इज वैसे ही हुआ, जैसा जैसा मैंने जो मैंने सोचा था। हसन साहब इस चीज के गवाह है, हसन तब मेरे साथ होता था, जल्दी जाके दफ्तर जाते थे, पहले सारे जाके सेटलमेंट करना, लड़कों को देखना, ये वो करते करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा आया। फिर जो इसके बाद उसमें भी इस्लाम आ गया कि जी गैस मुक गई। क्यों मुक गई गैस, वो सारे जानते हैं। 2010 तो लेके ऑनवर्ड गैस ही मुक गई। तो गैस पे वो सारा सिस्टम निज़ाम चलता था, सारा वो वाइंड अप हो गया, सिस्टम डाउन हो गया अपना फॉल बड़ा उसमें आया, ये वो कभी ये कर कभी वो कर, कभी ऐसा कर कभी वैसा कर, स्ट्रगल कर। लेकिन स्ट्रगल ऐसी नहीं, मेरे साथ तक कोई स्ट्रगल नहीं, मुझे किसी चीज़ की, जब तक मतलब वालिदा मेरी जिंदा थी, कोई स्ट्रगल नहीं किसी किस्म की। उन्होंने कभी मुझे सोई नहीं चुभन देती कि किसी को शायद चाहिए, अपना लाइफ स्टाइल वैसे ही चलता है। बारह चलते करते 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 2020 से पहले 2 साल पहले अम्मी बीमार हुई, 2018 में 17-18 में अम्मी बीमार हुई।
تو ہمارا سارا سسٹم والدہ سے چلتا ہے، میرا سب کا مطلب پوری فیملی کا، ہماری رحمت جو تھی، مطلب ہماری جو برکت تھی، سارا کچھ تھا ہماری والدہ سے تھا. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر بہت سی کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتانے والی وہ باتیں نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں، ان لوگوں کو وہ بات بتانا ہی وہ فضول ہے نا. تو مطلب جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں اس چیز کو بات کرنا فضول ہے. تو جناب علی اس وقت میں والدہ بیمار ہوئی، ہم لوگوں نے اپنی طرف سے جل و جان سے، میری بہنوں نے، سب نے ان کی خدمت میں جو بھی جیسا بھی تھا، جو بھی کیا، جیسا بھی کیا. 2 بار ہاسپٹلائز رہی. پھر 2020 میں والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس کے بعد سے ایک ایسی سایہ ہوتا ہے آپ کے اوپر. یہ دیکھیے ہاتھ کے اوپر ایسے کریں، ایسے ایک سایہ ہے آپ کے اوپر. ماں ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں اتنی خوبصورت اور اتنی، مطلب کہتے ہیں نا کہ قرآن مطلب ہر جگہ پر یہی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کے قدموں تلے جنت کیوں ہے؟ اس لیے ہے. جنت کتنی بڑی چیز ہے. لوگ جیتے ہیں ہر چیز حساب کتاب جنت کے لیے ہے نا. ہماری جتنی طاقت ہو ہے، جتنی چیزیں سب جنت کے لیے، لیکن ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. تو میری اسپیشلی مطلب میرا ماں پیار بہت تھا میری امی کے ساتھ، بہت زیادہ پیار تھا. یہاں تک حساب لگا لیں کہ میری بڑی بہن کا بیٹا ہے ذہن، تو وہ کہتی تھی مطلب جب یاسین باجی نا وہ اکثر چھیڑتے تھے جان کے، امی کاکے کی شکل ماہ خانہ نہیں ملی. تیرا دماغ خراب ہے، وہ سونا ہو مطلب اتنی وہ پوزیسو ہوتی تھی میرے بارے میں، اتنا وہ پیار اور محبت اتنا زیادہ تھا ان کا کہ بیمار ہیں اس کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں. تو میرا یہ تھوڑا سا دانت نا ایسے ہی تھوڑا سا ہے، تو بیمار بہت زیادہ ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں امی جی ہوش نہ ہو، یہ وہ تو ہنس رہا ہوں. تو امی کہہ رہے ہیں دیکھیں تو دانت نہیں صحیح کرانا، کتنے دفعہ تو میرے کو پیسے لے چکے ہیں لیکن دانت نہیں تو صحیح کرایا. اتنا بیماری کی حالت ہے بھی وہ غور فکر کر رہی ہیں. شیخ زاد میں وہ ہاسپٹلائز تھیں. تو ایک وقت تھا مطلب میں وہاں کافی ٹائرڈ ہو گیا، پیچھے جا کے سو گیا نا. تو کوئی آیا میرا کو دوست یار ملنے، تو امی کہتی ہے وہ ستا ہے، وہ جا تو ستا ہے. تو اتنی وہ پوزیسو تھی میری امی نا، مطلب مجھے لے کے کہ وہ سوندے انہوں ستا ہے، وہ تھکے جاؤ تو چلو آئیے پھر. تو جناب جب 2020 میں وہ چلے گئی، اس کے بعد پوری لائف ایسے کہ جیسے سنسان ہو، سنسان. حالانکہ میں اپنی امی کو کبھی سوئی نہیں چبھنے دی، لیکن ٹنوں مٹی تلے ان کو دفنا کے میں واپس گھر آیا. تو اس کے بعد مہینہ 1.5 مہینہ سوچا کہ کیا ہو گیا، کس طرح کا، مطلب 3 سال پورے، ان شارٹ کرتا ہوں آپ لوگ بور ہو جائیں گے، 3 سال پورے میں نے گمسومی میں گزاری. گمسومی میں میری لائف کیسی تھی، کیسی ہوگی سب لوگ جانتے ہیں. جو مجھ سے ریلیٹڈ تھے نا وہ سب لوگ جانتے تھے. میں اور ٹائپ کا اور حساب کتاب کا بندہ، اور لوگ مجھے ملتے تھے وہ کہتے تھے یار کی ہو گیا، کس طرح کا ہو گیا. مطلب ماں اتنی اہمیت رکھتی ہے زندگی میں، ماں کی اتنی اہمیت ہے. میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں اپنی ماں کی قدر کریں. غلطیاں کوتاہیاں کچھ بھی ہے، بیویوں کی بھی بات مانیں لیکن ماں کی بات پہلے مانیں. ماں کو اہمیت دیں، ماں کو ترجیح دیں، ماں کی خدمت کر لیں. آپ لوگ بعد میں بہت پچھتائیں. ہم لوگوں نے الحمدللہ بہت اپنی والدہ کی خدمت کی، لیکن اب بھی ہم سوچتے ہیں کہ یار کاش تھوڑا ٹائم اور ہوتا، شاید یہ ہو جاتا، شاید وہ ہو جاتا، شاید ایسا ہوتا. لیکن یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، سب نے جانا ہے اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو ویسے جلدی بلا لیتا ہے اپنے پاس. اور زندگی میں جو آج ہمیں مل رہا ہے وہ سارا ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور جو انہوں نے ہمیں تربیت دی ہے، جو ہم نے ان کی خدمت کی، ہم سمجھ رہی ہے اس کا پھل ہمیں آج کی وجہ سے یہ انہی کی وجہ سے سب. بالکل. ابھی بھی جتو ان کا دعائیں ہمارے، ان کا بویا ہوا پودا جو ہے وہ ہمیں ابھی بھی پھل دے رہا ہے. ہم کچھ نہیں، ہم بالکل زیرو ہیں. ان کی تربیت ہے، جو بھی جیسے بھی ہے ان کی تربیت ہے میری ماں باپ کی. اس لیے میں ہمیشہ اپنے والدین کا ذکر کرتا ہوں، خصوصی اپنی ماں کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے ہر پل ہر لمحہ میرا تو یہی مطلب ماننا ہے کہ اوپر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی ہم رہیں گے آگے بھی جنت میں، اگر اس قابل ہوئے تو. یہ تو اللہ کو اختیار حاصل ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون جنت میں کون. یہ ان کا تھا کہ سب نے محنت کی ہے تو ہمیں پھل ملے. ان کی یہی نصیحت ہے کہ سب نے مل جل کے رہنا، آگے بھی ہماری زندگی میں بھی. تو ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ مل جل کے رہیں، ایک ساتھ رہیں. تو جناب علی میرا یا میری سسٹر کا یا حسن کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لائف میں کمیاں سب کی لائف میں ہوتی ہیں، اسٹرگل سب کی لائف میں کرتے ہیں، لیکن اپنی لائف کو چھوڑ نہیں دینا. کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کتنی پکی ہے، ٹھیک ہے، کتنی صاف ہے، دوسروں کے ٹورڈز کتنی اچھی ہے. تو جناب علی جہاں تک میرا خیال ہے ولاگ کافی لمبا ہو گیا، آپ لوگ کہیں بور نہ ہو جائیں، تو ولاگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا. اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
कमेंट्स करके बताने हम सब की बातों को। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्द से पहुंच सके। जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गए और आपने मुझे बताना कि मेरी शर्ट कैसी लगी है, वो आपने क्या था, ठीक है। तो जनाब आप लोगों ने अपनी दुआओं में हमें याद रखना है, हम लोग भी अपनी दुआओं में आपको याद रखते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।